یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ صدر مجلس ذی وقار محترم حافظ عابد الہی صاحب حافظہ اللہ، دیگر مشائخ، علماء، طلباء، خطباء، میرے گوجرانوالا کے اہل توحید، میرے مسلم بھائیوں، میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم محترم حافظ صاحب کی دعوت پر آپ کی اس مسجد میں، سلفیہ مسجد میں ہم جمع ہیں۔ میں نے اس مسجد کی زیارت آج پہلی مرتبہ کی ہے۔ آپ کی حاضری کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوا، اور دل سے میری دعا ہے جس طرح آپ نے اللہ کے گھر کو اپنے وجود سے بھر دیا ہے، اللہ آپ کے گھروں کو، دفتروں کو، شہر کو اپنی رحمتوں، برکتوں سے بھر دے۔ وقت بہت کم ہے، میں کوشش کروں گا کہ اپنی معروضات اسی وقت میں مکمل کروں، پھر بھی اگر ایک دو منٹ اگر اوپر ہو جائیں تو برداشت کر لیجئے گا، کیونکہ مجھ میں اور ڈاکٹر فضل علیہ صاحب میں بہت فرق ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ادارے کی غرض و غایت آپ تک پہنچائی گئی، سن کر بہت دل خوش ہوا کہ اس گئے گزرے دور میں جہاں شیطان روز بروز ترقیاں کر رہا ہے، اللہ کے نیک بندے اللہ کے دین کو پھیلانے میں کسی طرح بھی ہمیں کمزور نہیں لگتے، الحمدللہ، اور اللہ کی نصرت اور تائید بھی ان کے شامل حال رہتی ہے۔ یہ دنیا میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ یہ جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی بظاہر ہمیں اسکوپ نظر نہیں آتا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی اگر بچہ پڑھتا ہے تو بڑی اچھی جاب پہ لگ بھی جاتا ہے، کما بھی لیتا ہے۔ کچھ تجارتیں ایسی بھی ہیں، قرآن کہتا ہے کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ کچھ تجارتیں ایسی ہیں جو آپ کو انجینئر اور ڈاکٹر تو نہیں بناتی، لیکن دردناک عذاب سے بچا جاتی ہے۔ اگر وہ تجارت آپ کرتے ہیں جس طرح محترم حافظ صاحب اور ان کا میں سمجھتا ہوں پورا خاندان اسی کام میں لگا، بھتیجے کیا، بھانجے کیا، ہر طرح سے پورا خاندان اسی مشن میں۔ یہ علامہ صاحب پر اللہ رب العالمین کا کوئی خاص فضل اور کرم ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کا باغ اسی طرح ہرا بھرا ہے، الحمدللہ، اور اسی طرح برگ و ثمر سے لدا ہوا ہے۔ ہم بھی اپنے پیچھے کوئی ایسی چیز چھوڑ جائیں، مرنا تو ہم سب نے ہے،
لیکن ایسی چیز اپنے پیچھے چھوڑ جائیں، ہم مرے، ہمارا جنازہ ہمارا بیٹا، ہمارا پوتا، ہمارا نواسا وہ جنازہ پڑھا، یہ شرف کسی کسی کو حاصل ہوتا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مولوی جنازہ نہ پڑھائیں، مولویوں کا تو کام ہے جنازے پڑھانا، پڑھاتے ہیں۔ 96 میں میرے والد صاحب فوت ہوئے، میں نے ان کا جنازہ پڑھایا، حالانکہ اس سے پہلے بھی کئی جنازے پڑھائے اور اس کے بعد بھی کئی جنازے پڑھائے، لیکن جو دل میں رقت مجھے والد صاحب کے جنازے میں پیدا ہوئی وہ کبھی کسی جنازے میں نہیں، کسی جنازے میں۔ اس لیے کہ اصل میں جب اپنا خون ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی شخص ہارٹ پیشنٹ ہو جائے اور دل کی اسے تکلیف ہو، اور آپ ہی کا بیٹا امریکہ سے دل کی سرجری کا ڈاکٹر بن کر پاکستان میں آیا، گوجرانوالا میں اس کا اپنا ہی کوئی کلینک، اور آپ کو جب دل میں درد اٹھا، ایمانداری سے بتائیے آپ گھر والوں سے کیا کہیں گے؟ مجھے لاہور نیو ہسپتال لے جاؤ، اسلام آباد لے جاؤ، کراچی لے جاؤ، یا آپ بولو گے کہ گوجرانوالے میں جہاں میرے بیٹے کا کلینک ہے وہاں لے جاؤ؟ آپ کیا بولو گے؟ آپ بولو گے میرے بیٹے والے کلینک میں۔ اس لیے نہیں بولو گے کہ بیٹا پیسے نہیں لے گا، نہیں، اس وجہ سے بولو گے کہ بیٹے جیسی کیئر کوئی ڈاکٹر کرے گا ہی نہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا، میری اب چھٹی کا ٹائم ہے، میرا سونے کا ٹائم، تو رات بھر بیٹھا ہے، میرے ابا کا مسئلہ ہے۔ جو توجہ وہ آپ پہ دے گا دوسرا نہیں دے سکتا، یہی معاملہ جنازے کا ہے۔ جو دل سے دعائیں آپ کا بیٹا کرے گا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ اور وہ کب کرے گا؟ جب بچوں کو آپ اس لائن میں لائیں گے نا، صفوں پہ بٹھائیں گے، قرآن پڑھائیں گے، دعائیں سکھلائیں گے، نماز کا طریقہ بتائیں گے، تو وہ ایسا کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کو، دیکھیے آپ جب کسی بڑے آدمی کی شادی میں آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہو، یہ کالے رنگ کی بڑی گاڑیاں جھنڈے والی، وہ آ کے جب رکتی ہیں، ریڈ کلر کا ایک کارپیٹ بچھایا جاتا ہے اس کے گاڑی کے پاس سے لے کر اسٹیج تک، وہ صاحب اس گاڑی سے وہ اتنے کمزور ہوتے ہیں دروازہ بھی خود نہیں کھول سکتے، بیٹھے رہتے، ڈرائیور اترتا ہے، گاڑی کے آگے سے بھاگ کے آتا ہے، صاحب کا دروازہ کھولتا ہے، پھر ہاتھ سے ایسے اشارہ کرتا ہے، پھر صاحب باہر آتے ہیں اور اس کارپیٹ پہ چلتے 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 وہ اسٹیج تک آتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار کیا شان ہے اس بندے کی، اس بندے کی کیا شان ہے، کس طرح مزے کر رہا ہے، اور کس طرح کارپیٹ، اس کے جوتے کے تلوے کو مٹی بھی نہیں لگی، اتنا صاف ستھرا آیا، ایسے ہی صاف ستھرا چلا۔ اب ذرا آنکھیں بند کر کے اس وقار کو بھی آپ نے دیکھا، کارپیٹ پہ چلا، اسٹیج تک پہنچا، آنکھیں بند کر کے اس وقار کا تصور بھی کریں، ان بچوں کے وقار کا تصور کریں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کوئی دین کا طالب علم اپنے گھر سے اپنے ادارے کی طرف
چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ مدرسہ ہو، تعلیم دین کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا اس کے گھر سے لے کر اس کے ادارے تک اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کے قدموں۔ اس عزت کو بھی دیکھو اور اس عزت کو بھی، بہت فرق ہے۔ لیکن اگر کوئی سمجھے تب، اگر کوئی سمجھے تب یہ چیزیں نظر آتی۔ یہ قرآن ہم نے اصل میں اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ کچھ راکیوں نے بھی ہمیں خراب کی، ہمارے ذہنوں کو خراب کی، ہمارے دماغوں کو خراب کی۔ ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ قرآن شاید بوتلوں میں تھو 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 کرنے کے لیے آئے۔ ختم ہوگا قرآن کا، دائیں بھی بائیں بھی بوتلیں بھری رکھی ہوں گی محراب میں۔ یہاں کا مجھے پتہ نہیں، میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، بوتلیں رکھی ہوں، ڈھکنے کھلے ہوئے ہوں گے۔ حافظ صاحب جب ختم والی رات آخری تراویح پڑھ کے سلام پھیرے گا، وہ ایسے ساری بوتلوں میں، جیسے وہ شف پیر کرتا ہے نا، وہ تو خیر اسپیکر میں پھونک مارتا ہے اور پھر ساری کی بوتلیں سب کی پڑی پڑائی ہو جاتی ہیں، وہ بوتلوں میں تھو 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 کرتا جاتا ہے۔ اور جتنی بیماریاں اس مولوی کو ہوتی ہیں، وہ جو بوتل پیتا ہے سب کو وہی بیماریاں لگتی ہیں۔ یعنی قرآن کے آنے کا کوئی مقصد ہے، ہم نے وہ مقصد نہیں پایا۔ یا مکان نیا بنے گا، دادی اماں بولے گی بیٹا مکان بن گیا، جی دادی بن گیا، اچھا بیٹا اب یہ ہے کہ سامان شفٹ کرنے سے پہلے قرآن شریف لے جانا، برکت ہوگی، اور دیکھنا بیٹا ابھی سیڑھی گھر میں رکھی ہوگی، اسٹول بھی ہوگا، قرآن اونچا رکھنا، بے ادبی نہ ہو، نیچے اونچا۔ اب وہ تو ٹھیکیدار کی سیڑھی پڑی تھی، ہم نے لگا کے اوپر رکھ دی، اب گھر بن گیا، ٹھیکیدار اپنا سامان لے گیا، اب اس کو اٹھائے گا کون؟ ہم نے تو ادب سے اونچا رکھ دیا، اونچا رکھ دیا۔ یہ شیطان ہمیں پٹیاں پڑھاتا ہے، نیچے پیٹھ ہوگی، اوپر رکھ، اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے اتنا اونچا رکھواؤ تاکہ زندگی بھر یہ قرآن کو چھو بھی نہ سکے، ہاتھ بھی نہ لگا سکے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا۔ اے دنیا والو، اس قرآن کی عظمت کو تم کیا جانو؟ اس قرآن پاک کو اگر ہم پہاڑوں پر اتارتے، پہاڑوں پر نازل کرتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا۔ اے دیکھنے والے تو اسے دیکھتا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے وہ پہاڑ لرز جاتے، پھٹ جاتے، گر جاتے۔ اللہ کے قرآن کی عظمت کو پہاڑ بھی سمجھ رہا ہے کہ کتنا بھاری کتاب ہے، کتنی عظیم کتاب ہے۔ ہم نے ماضی سے جن بھگانے کے لیے، قبر پر اذانیں دینے کے لیے، حافظوں کو ہفتہ بھر قبر پہ بٹھا دو، عذاب نہیں ہوگا۔ ارے عذاب باہر سے نہیں ہوتا، وہ اندر سے ہوتا ہے۔ حافظوں کو بھی پھر قبر کے اندر بٹھایا کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے کچھ مقاصد بیان کیے، ہم انہیں سب بھول گئے۔ یہ ہو گیا تو یہ پڑھ لو، وہ ہو گیا تو وہ پڑھ لو۔ فرمایا قرآن مجید اتنی پاورفل کتاب ہے، لو ان قرآنا سجرت بہ الجبال، اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہوتی جس کتاب کے ذریعے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جاتا، اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہوتی جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا، جیسے آپ گاڑیاں چلاتے ہیں،
وہ یہی کتاب تھی. سجرت بہل جبال او قطعت بہل ارض او کلم بہل موتى. زمین کا اگر سینہ چیرنے والی بھی کوئی کتاب ہوتی تو وہ یہی کتاب تھی. مردوں کو بلوانے والی بھی کوئی کتاب ہوتی تو وہ یہی کتاب تھی. یہ ساری پاوریں، ساری طاقتیں، ساری قدرتیں ہم نے اسی قرآن پاک کے اندر رکھ دی ہیں. اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی تنزیل من رب العالمین، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی جبریل امین کے ذریعے رب العالمین نے اسے اتارا. اللہ رب العالمین کے پیغمبر کے دل پر اتارا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے سینے میں اسے محفوظ رکھا. صحابہ کرام نے سنا، انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ رکھا. قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. اللہ رب العالمین کبھی کس سے کام لیتا ہے، کبھی کس سے کام لیتا ہے. فرمایا یہ ایسی کتاب ہے، ہم نے اس کتاب کو اتارا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ساری دنیا چھوڑ جائے، قرآن کو نہ مانے، پھر بھی رب العالمین نے قرآن کو قیامت تک رکھنا ہے. ساری دنیا عامل بن جائے. یہ وہ تجارت ہے جو محترم حافظ صاحب کر رہے ہیں. تنجیکم من عذاب الیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچانے والی، دردناک عذاب سے بچانے والی تجارت. حافظ صاحب مجھ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ حافظ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے آپ کے بچے کی شادی ہونا، اس شادی میں نواز شریف آ جائے، زرداری صاحب آ جائیں، آج کل کے آرمی چیف صاحب وہ آ جائیں، بھلے وہ اور کچھ نہ کہیں، صرف آپ کی شادی میں شریک ہو جائیں، آپ کے بیٹے کے گلے میں پھولوں کا ایک ہار ہی ڈال دیں، شاید اگلے دن آپ ہم سے بات کرنا بھی پسند نہ کریں. ظاہر بات ہے آپ کا اسٹیٹس اب اونچا ہو گیا ہے، فلاں 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 آپ کی شادی میں آئے ہیں اور آپ کے بیٹے کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا ہے. اس عزت اور وقار کو بھی اپنے ذہن میں، دماغ میں، تصور میں رکھیں، اور اس وقار کو بھی تصور میں رکھیں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالی حافظ کے والد کو جس نے اپنے بیٹے کو اس رستے پر لگایا ہے، پوری دنیا کے سامنے، شادی میں تو کوئی زیادہ 500 بندہ، 1000 بندہ، 2000 بندہ، کوئی بڑا ہی ولیمہ تھا تو 5000 بندہ، اس سے زیادہ تو پبلک نہیں ہوتی. لیکن قیامت والے دن جو پبلک ہوگی، بیچ میں کوئی دیوار، کوئی مکان، کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کوئی چیز حائل نہیں، تا حد نگاہ پبلک ہی پبلک. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے قیامت تک جتنی دنیا آنی ہے وہ ساری دنیا موجود ہوگی، اور یہ زمین ایک چٹیل میدان کی طرح ہوگی. سبھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہے. اس مجمع میں اللہ تعالی حافظ کے والد کو بلائے گا. آپ تو نواز شریف کے پھولوں کا ایک ہار بچے کے گلے میں ڈالنے پر اتنے اترا رہے ہیں. اس تصور کو آپ دیکھیں، اپنی آنکھیں بند کر کے دل میں جھانک کے دیکھیں اس تصور کو کہ اللہ تعالی حافظ کے بچے کو پوری دنیا کے سامنے بلائے گا اور اس کے سر پر اپنے ہاتھوں سے تاج سجائے گا، اور وہ ایسا تاج ہوگا جس سے
سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے، سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے۔ اس میں سب سے بڑی جو عزت کی بات ہے، اللہ اپنے ہاتھ سے پہنائے گا، اللہ اپنے ہاتھ سے پہنائے گا۔ اس عزت کا ذرا تصور کر کے تو دیکھو نا، ایسے بچوں کے باپ بن کے دیکھو۔ ہم جب مر جائیں گے نا، ہمارے پیچھے کوئی تو ہوگا جو رو رو کر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے گا، کہے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ، ہمارے ماں باپ ہمارے بچپن میں جتنی مہربانی، شفقت، محبت، ہمیں کھانا نہیں آتا تھا، کھانا سکھایا، چلنا نہیں آتا تھا، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، آج وہ تیرے پاس ہے اور وہ تیری رحمت کے محتاج ہے۔ اے اللہ، جس طرح انہوں نے دنیا میں مجھ پر مہربانی اور شفقت کی، اس سے بڑھ کر تو مہربانی اور شفقت ان کے ساتھ فرما۔ لیکن آپ اس راستے پر بچوں کو لائیں گے، مسجد کا راستہ دکھائیں گے تو ایسا ہوگا، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے، یقین مانو یہ سطحی مقاصد ہے جو ہم لوگوں نے سمجھے ہوئے ہیں نا، یہ سطحی مقاصد ہے۔ وہ سطحی مقاصد ہم نے کیا، گھٹنے میں درد ہو تو یہ پڑھ لو، یہ ہو تو یہ پڑھ لو، یہ ہو تو یہ پڑھ لو، اس کا پانی پی لو، اس کا پانی پی لو۔ قرآن ان مقاصد کے لیے نہیں آئے، قرآن دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے آئے۔ ایک مثال بتا دیجئے، ایک مثال جو کوئی صحابی اللہ کے رسول کے پاس بوتل لے کر آیا، ایک صحابی، یا کسی صحابی کے بازو پر گلے میں کچھ بندھا ہوا، اللہ کے رسول تو یہ چیزیں دیکھتے تو کاٹ دیتے تھے، کاٹ دیتے تھے کہ تو نے کیا باندھ رکھا ہے۔ آج ہمارے توکل کالے دھاگے، منکے، سیپیاں، کوٹ۔ قرآن مجید کا یہ مقصد نہیں ہے، چاہے وہ دھاگا پڑا ہوا ہو یا بغیر پڑا ہو، آپ اللہ کی ذات پہ توکل کریں۔ ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میں بڑی بے چین رہتی ہوں، پریشان ہو جاتی ہوں، دعا فرمائیں۔ آپ نے بڑا عجیب سوال کیا، آپ نے فرمایا تجھے مرگی سے نجات چاہیے یا جنت چاہیے؟ بڑا عجیب سوال ہے۔ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ چاہیے تو مجھے جنت، لیکن میں ایک عورت ذات ہوں، کہیں بھی چوک چوراہے پر کبھی بھی میں بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں، میرے جسم سے کپڑا کہیں سے، پیٹ سے، سائڈ سے ہٹ جاتا ہے، عورت ذات ہوں، بس اتنا دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس برہنگی سے محفوظ فرمائے۔ آپ نے دعا فرما دی۔ مقصد کیا تھا؟ اگر تو صبر کرے گی اس کے بدلے اللہ تجھے جنت دے گا۔ کسی مریض کی عادت کے لیے آپ جاتے، ورنہ گھر والوں سے کہتے کٹورا لے آؤ پانی کا، چلو بوتلیں اس وقت نہیں تھی، کٹوروں تو تھے نا۔ آپ کہیں بھی کسی مریض کی عادت کے لیے جاتے، آپ گھر والوں سے کہتے کٹورا پانی کا لے آؤ، میں پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کو باقی مٹکے میں جا کے ڈال دو، سارا پانی پڑا ہوا ہو جائے گا، سارا دن مریض کو پلاتے رہنا، ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں، مریض کے سینے پر آپ اپنا دست مبارک رکھتے اور فرماتے لا باس طہور انشاءاللہ، کہ گھبرانے کی، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تیرا یہ بخار، تیری یہ تکلیف، تیری یہ بیماری تجھے گناہوں سے پاک کر کے جائے، گناہوں سے پاک کر کے جائے۔ قرآن جو آیا ہے وہ ہماری زندگیاں بدلنے کے لیے آئے، ہماری زندگیاں بدلنے کے لیے آئے، زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے آئے۔ میرے بھائی آپ تو اہل حدیث لوگ ہو، سچی بات ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ اہل حدیثوں کو اس دور میں کیا ہو گیا، کیا ہو گیا ہے۔ اللہ کی ذات، ہم توحید 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 کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے وہ توکل اٹھ گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر
میں نے بہت سارے اہل حدیثوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یار میرے شہر کے اندر 2 ڈور کارنر کی دکان ہے، گاہک نہیں آتے، میں نے مولوی صاحب سے حساب کرایا ہے، مولوی صاحب نے کچھ حساب لگا کے بتایا کہ تیرے اوپر بندش ہے، میری 4-5 بیٹیاں ہیں، پڑھی لکھی ہیں، سمجھدار ہیں، خوبصورت ہیں، رشتے نہیں آتے، میں نے مولوی صاحب سے حساب لگوایا ہے، انہوں نے کچھ پڑھ کے بتایا ہے کہ تیری بیٹیوں کے اوپر بندش ہے، نکاح کسی نے رکوائے ہوئے کچھ پڑھ کے، میرے 5-6 بیٹے ہیں، خوبصورت ہیں، نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، نوکریاں نہیں لگتی، میں نے حساب کرایا، اس نے بتایا کہ بندش، یہ سارے کام یہ بندش کروائی کس نے؟ مولوی نے، مولوی نے بندش کروائی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب آپ کی توحید کدھر گئی؟ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو، کسی بھی بندے کو جاب دلانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک سکتی؟ اللہ کسی کی بیٹی کے رشتے کرانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک سکتی؟ اللہ آپ کی دکان کو چلانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے؟ اب آپ کہتے ہیں مولوی نے بندش کرا دی، اب جب اس نے بندش کرا دی تو مجھے بتائیے آپ کے عقیدے میں طاقتور کون ہوا، مولوی یا اللہ؟ کون طاقتور ہوا؟ غلط کہہ رہے ہیں آپ کے اس کام کی وجہ سے۔ آپ بتائیے، اللہ تو کرانا چاہتا تھا، مولوی نے رکوا دیا، جیتا کون؟ مولوی جیتا۔ وہابیوں کا رب اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ جو آتا ہے اس کی مرضی کے خلاف کام رکوا کے چلا جاتا ہے، جبکہ آپ دعوے کرتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر۔ کیسا قادر؟ اپنے عقیدے درست کر۔ اہل توحید کہلانے سے توحید نہیں آتی، اہل توحید بننے سے توحید آتی۔ اپنے عقیدے درست کر۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ جو توحید کا درس دینے والے، شرک کا کلا کما کرنے والے، شرک کی بے کنی کرنے والے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جسے تو دینے پہ آئے تو وہ اسے روک نہیں سکتی، اور اگر تو نہ دینے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اہل حدیثوں، اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو، اللہ کے سوا کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں۔ جس دن اس کی طرف سے آرڈر آئے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے بچوں کے رشتوں کو نہیں روک سکتی۔ جس جیب کا پیسہ رب العالمین نے آپ کے حق میں لکھا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس سے آپ کو محروم نہیں کر سکتی۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ۔ میں آخر میں طلباء اور اساتذہ کے لیے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ، کراچی میں دیوبندیوں کا ایک مدرسہ، ایک پٹھان، اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، بڑی اللہ سے منتیں مانگ مانگ کے اس نے اولاد لی، ایک بیٹا اللہ نے دیا۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے بیٹا دے، میں اسے سب سے پہلے حافظ بناؤں۔ وہ پٹھان بھی دیوبندی تھا، دیوبندی کے اس مدرسے میں لے گیا، بچے کو ڈالا، بچہ پڑھتا رہا، 3 سال پڑھا۔ 3 سال میں اس نے ایک پارا، اما پارا جسے آپ کہتے ہیں، آخری پارا، وہ یاد کیا، اور وہ بھی ایسا یاد کیا کہ چھوٹی سے چھوٹی صورت میں بھی اس کو 2 3 4 غلطیاں آ جاتی تھیں، یعنی بالکل
کسی نہ کام کا، بالکل کچا، اور 3 سال میں 1 پارا وہ بھی کچا۔ اساتذہ نے میٹنگ کی آپس میں، انتظامیہ نے، انہوں نے کہا جی اس بچے کو نکالو، یہ ڈل بچہ ہے، یہ نہیں پڑھ سکتا، اس سے ہمارے مدرسے کی بدنامی ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں 3 سال ہو گئے، جو امتحان لینے آتا ہے وہ بھی بولتا ہے 3 سال ہو گئے، بچہ ابھی تک 1 پارا نہیں پڑھا، تو مدرسے کا نام خراب ہو رہا ہے۔ انہوں نے آخر نکال دیا۔ وہ پٹھان بڑی منت سماجت کی اس نے، انہوں نے نہیں رکھا۔ وہ آپ کے ہزارہ سائڈ پر رہنے والا تھا، لیکن مزدوری کراچی میں کرتا تھا۔ وہ اپنے علاقے چلا، وہاں کوئی دیوبند جماعت کا کوئی دوسرا مدرسہ تھا، اس نے پچھلی کارگزاری بھی سنائی اور اس مدرسے میں جا کے داخل کر۔ وہاں وہ بچہ 3 سال پڑھا، 3 سال میں اس نے پورا قرآن مجید حفظ کیا، اور ایسا حفظ کیا، حافظ کے لیے ایک آیت کے بعد اگلی آیت پڑھنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو بولو الٹا پڑھ، یعنی اس آیت سے پہلی آیت کون سی ہے، اس سے پہلی آیت کون سی ہے، یہ مشکل ہوتا ہے۔ وہ بالکل ایسا قرآنی کمپیوٹر بن گیا، الٹا سنے سیدھا سنے، اور جس قرآن مجید پہ اس نے حفظ کیا ہے، آپ کوئی بھی آیت پڑھیں وہ بتائے گا میرے نسخے میں جس پہ میں نے حفظ کیا ہے فلاں نمبر صفحے پر یہ آیت، ہر چیز بتا۔ وہ پکا کر کے جب 3 سال بعد آیا، بچے کو کراچی لے آیا، اسی مدرسے میں جنہوں نے اس کو نکالا تھا، ان کو کہا کہ میرے بیٹے کو جس کو تم نے یہ کہہ کر نکالا تھا کہ ہمارے مدرسے کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، یہ ڈل بچہ ہے، نہیں پڑھ سکتا، اس سے آپ امتحان لو۔ اب حافظوں کو پتہ ہوتا ہے کہ متشابہ کہاں کہاں ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ جو یوصیکم اللہ فی اولادکم، وہ جو وراثت والے مسائل ہیں جہاں وہ مقامات پوچھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بچہ اٹک ہی نہیں رہا، جہاں سے پوچھے فر فر بتا، آگے پوچھے پیچھے کو پوچھے، جس طرح پوچھے وہ بتا۔ آخر وہ مدرسے والے کہنے لگے یہ بتاؤ کہ یہ اس کو کس استاد نے پڑھایا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے گاؤں میں مدرسہ ہے، کوئی خاص مشہور مدرسہ بھی نہیں ہے، وہاں ایک استاد صاحب ہے، انہوں نے پڑھایا۔ کہنے لگے ہم آپ کو ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیتے، اس کو کراچی بلواؤ اور اس سے 3-4 دن کا ٹائم لو، اور وہ ہمارے پاس یہاں 3-4 دن رکے اور ہمارے استاذوں کو بتائے کہ بچوں کو وہ کیسے پڑھاتا ہے، وہ کیسے پڑھاتا ہے۔ وہ آ گیا، وہاں جب مدرسے میں آیا تو انہوں نے پوچھا جی کیسے پڑھاتے ہو، تو اس نے وہی طریقہ بتایا جو وہ خود بچوں کو پڑھانے میں استعمال کر رہے تھے۔ جی صبح میں یہ سبق سنتا ہوں، پھر اس کے بعد ظہر کے بعد منزل سنتا ہوں، پھر اس کے بعد عصر کو وقفہ دیتا ہوں، پھر مغرب کے بعد ان کو نئے سبق دے دیتا ہوں، اور نئے سبق کو یہ دہراتے ہیں، دہرا کے یہ سو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی ایسے ہی پڑھاتے ہیں، یہ تو کوئی کمال والی بات نہیں، ہم بھی ایسے ہی پڑھاتے ہیں۔ جب انہوں نے ضد کی کہ نہیں وہ خاص بات بتا جو ہم نہیں کرتے، پھر اس نے بتائی کہ اصل بات یہ ہے، مغرب کو جب میں عشاء کے بعد بچوں کو سبق دے دیتا ہوں اور یہ کچھ دوہرا بھی دیتے ہیں، پھر ان کو جو سونے کا ٹائم ملتا ہے بچے اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے جاتے ہیں، اور میں وضو کرتا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں، اللہ کے حضور 2 نفل پڑھتا ہوں، اور اللہ کے آگے رونا شروع کر دیتا ہوں کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا تھا جو میں نے کر دیا ہے، ان کے دل و دماغ میں بٹھانا میرے بس میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ بچے سوتے رہتے ہیں، میں روتا رہتا ہوں، صبح جب بچے اٹھتے ہیں ایک ایک سے سبق سنتا ہوں، کسی کو بھی اٹکن دے جاتی، سب کو سبق یاد ہوتا۔ تو سارا کچھ بچوں پہ نہ چھوڑیں، کچھ استاد اپنے اوپر بھی چھوڑیں، اور گھر والے بھی۔ بچے آپ کی دعاؤں کے محتاج، آپ اپنے بچوں کو دعاؤں سے نوازیں۔
اور کبھی کسی ٹائم بھی بد دعا کے الفاظ اولاد کے لیے نہ نکالے. کوئی بھی وقت قبولیت کا ہوتا ہے اور اللہ اسی وقت قبول کر لیتا ہے. پھر آپ ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں کہ میں نے تو بس ایسے کہہ دیا تھا. وہ سچ ثابت ہو گیا. ماں باپ بچے کو گھر میں دین کا ماحول مہیا کرے. ہمارے بچے کیوں نہیں پنپ پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے ایک بچہ حافظ باقی حافظ نہیں. اب وہ حافظ بچے کو صبح سبق سنانا ہے, سب کی سنانے, منزل بھی سنانی ہے. اب وہ گھر میں پڑھنے بیٹھا ہے اور باقی جتنے بچے ہیں گھر میں, اس کے بھائی ہیں, اس کی بہنیں ہیں, حتیٰ کہ ابا ہے, اماں ہے, وہ ٹی وی کھول کے ڈرامہ دیکھے. آواز اس کمرے میں بھی آ رہی ہے جدھر بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اور وہ سارا گھر ڈرامہ دیکھ رہا ہے. ایک بچے کو قرآن پڑھنے میں لگایا, اس کی توجہ بھی ادھر ہی ہے, ڈرامے پر ہی اس کی توجہ ہے, قرآن کی طرف اس کی بھی توجہ نہیں تھا. آپ ادھر جو اساتذہ محنت کر کے بھیجتے ہیں, آپ گھر میں بچے کو وہ ماحول دیں, گھر کے اندر بھی وہ ماحول دیں. آج کل چکیاں تو نہیں ہیں, ورنہ عورتیں چکی پیستی تھیں اور قرآن ہی پڑھتی رہتی تھی. بچے گود میں ہوتے تھے اور کئی سوتے تو بچے ماں کی گود میں ہی یاد کر لیتے تھے. اب وہ زمانہ تو نہیں ہے, لیکن اپنے بس کی حد تک, بساط کی حد تک ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. اتنا کام تو آپ کر سکتے ہیں. بچے جب اللہ دے, ماں جب فیڈ کرائے, بسم اللہ پڑھے, دائیں سائیڈ سے دودھ کی ابتدا کرے. یہ جو سنت کے جو نمونے چھوٹے چھوٹے اللہ کے رسول نے مسلم امت کے لیے چھوڑے ہیں نا, یہ ایسے نہیں ہے بس دائیں سے کر لو بائیں سے کر لو, کیا فرق پڑتا؟ پینا تو دودھ ہی ہے نا. وضو کر لو, پہلے دایاں دھو لو بایاں دھو, کیا فرق پڑتا؟ پہلے بایاں دھو لو دایاں دھو لو, کیا دھلیں گے تو دونوں ہی. سنت کے عمل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خاص اثر رکھا. جب آپ اس کام کو سنت کے مطابق کرتے ہیں, اس کام کے اندر نکھار آتا ہے, اللہ کی رحمتیں آپ پر برستی ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ. یہ 7واں یہ سینٹر کھولا گیا قرآن مجید کا, اور سنا ہے کہ 13 کلاسز ہیں, مختلف سینٹروں میں مختلف کلاسز ہیں, اور کافی تعداد میں بچے الحمدللہ یہاں آ چکے ہیں. پھر یہاں انتظام بھی ہے, آپ کو ہر طرح سے سہولت بھی دیتے ہیں, اسکول کی بھی سہولت دیتے ہیں, یونیفارم بھی ہے, بچوں کی ہر ضرورت یہاں پوری ہوتی ہے. حالانکہ آپ ویسے بھی گجرانوالہ والے کوئی چیڑے کھانے والے یہ اتنے غریب نہیں ہوتے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ بھی اس طرح ان سے تعاون لے کر اپنے علاقے میں بھی کوئی ادارہ بنا سکتے ہیں, ان کی سرپرستی میں, کہ جی خرچہ ہم کریں گے اور اس کی کمان آپ سنبھالیں, سارا کچھ آپ سنبھالیں, انتظام. چونکہ آپ کو یہ کام کرنا آتا ہے, ہمیں نہیں آتا, اور جس کا جو کام ہوتا ہے وہ اسی کے کرنے سے ہی صحیح معنوں میں وہ سنورتا اور بنتا ہے. تو آپ ایسا کام کریں, اپنے پیچھے اگر 4-5 بچے اللہ نے دیے ہیں تو کم از کم 2 بچے تو آپ اللہ کے قرآن کے لیے وقف کریں. جب قرآن پڑھ لیں پھر آپ احادیث کی طرف بھی ان کو لے آئیں. 1-2 بچے ضرور آپ کے گھر میں عالم ہونے چاہیے. معاشرے کو جس طرح کل وقتی ڈاکٹر چاہیے, بیماری کا کوئی پتہ نہیں, آدھی رات کو بھی پیٹ میں درد ہو جائے, اب کلینک بند ہے, کیا کرے گا بند. معاشرے کو 24 گھنٹے ڈاکٹر چاہیے, 24 گھنٹے انجینئر چاہیے, مستری چاہیے, مزدور چاہیے. اسی طرح 24 گھنٹے معاشرے کو عالم چاہیے جو آپ کی دینی ضروریات کو پورا کرے, دینی مسائل بتائے, حرام سے بچائے, حلال کی طرف آپ کو راغب کرے. یہ جب ہی ہوگا کہ جب گھر کا بندہ گھر کے اندر, آپ کے گھر کے اندر ہی 1-2 حافظ اور عالم ہوں گے تو انشاءاللہ گاڑی اچھی چلے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ نماز کا ٹائم باقی ہے ابھی؟ یہ کوئی سوال آئے ہیں, اجازت ہے یا پہلے آپ کی طرف بھیجوں؟
مجھے نہیں پتا ہوتا کہ کس محلے میں کون سا سوال پوچھنے کی اجازت ہے اور کون سا نہیں۔ قاری صاحب اگر کوئی شخص کسی ملک میں کی کرنسی یا کسی قسم کے سکے اس نیت سے خرید کے رکھے کہ میں انہیں مہنگا ہونے پر بیچ کر ان سے نفع حاصل کروں گا، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ دوسری کرنسی کو اگر آپ کسی چیز میں کنورٹ نہیں کرتے، مثلا چاول ہے، آٹا ہے، دال ہے، کھانے پینے کی اگر چیز میں کنورٹ کر کے نہیں رکھتے تو کوئی حرج نہیں۔ پیسہ پیسے کی شکل میں آپ بس یہ آپ ذہن میں رکھیں، جب سال پورا ہو جائے گا تو زکوٰۃ پڑ جائے گی، بس یہ ذہن میں رکھیں۔ پیسہ آپ رکھ سکتے ہیں لیکن جب پڑے پڑے آپ کے پاس آپ کی ملکیت میں سال اس کو گزر جائے گا تو بھلے اس کی ویلیو کم ہوئی ہو بھلے اس کی ویلیو اوپر ہوئی ہو، زکوٰۃ آپ کو ہر سال دینی پڑے گی۔ جامع ریاض الجنہ میں ناصر خان اہل حدیث خطبہ جمعہ ارشاد ہوا، یہ کوئی اعلان ہے آپ کر دیجئے گا بات۔ بس جی آپ صاحب، اللہ آپ کو سلام۔